ایک ٹی بوائے جو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین بنا، وہ ایک ایسی مسٹیریس پرسنالٹی کا مالک ہے کہ اس کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے ہی اس کے دشمن بھی۔ ایک میٹرک پاس شخص جو لوگوں کے گھروں میں پینٹ کرتا رہا، سڑکوں پر تارکول لگاتا رہا، اور پھر ایک دن وہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن گیا۔ دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ وہ شخص وہ ہے کہ جس کی دوستی پاکستان کے تقریباً ہر ٹاپ پولیٹیکل فگر، بیوروکریٹس، جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے افراد، میڈیا گروپ کے مالکان اور جرنلسٹ، ان سب سے اس کی بہت گہری دوستی اور مراسم رہے ہیں۔ جی جناب، ہم بات کر رہے ہیں ملک ریاض حسین کی، اور جب جب ملک ریاض کا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کا ذکر تو ضرور ہوگا۔ اور جیسا کہ آج کل آپ لوگ ہر طرف ایک ہی خبر سن رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، نیوز چینلز کی نیوز ہیڈ لائنز ہوں، ٹی وی پولیٹیکل شوز ہوں، یا کہ اخبارات ہوں، حتیٰ کہ ہر جگہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا بحریہ ٹاؤن کولیپس کر گیا، کیا ملک ریاض ختم ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سینیریو کو انالائز کر سکیں اور اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھ سکیں، اور جان سکیں کہ ان مڈل کلاس لوگوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے پیسہ جوڑ کر ان بحریہ ٹاؤن کی ڈفرینٹ سوسائٹیز میں گھر بنائے تھے، اور جاننے کی کوشش کریں گے ان مڈل کلاس لوگوں کا فیوچر کہ جنہوں نے پیسہ جوڑ کر اپنے گھر بنائے تھے ان بحریہ ٹاؤن کی مختلف سوسائٹیز میں، یا پھر وہ لوگ کیا کریں گے کہ جن کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، یا پھر وہ لوگ جن کی کوئی چھوٹی دکان ہے، کسی کا کوئی ریسٹورنٹ ہے، یا کسی کا کوئی میڈیکل اسٹور ہے۔ تو آئیں دوستوں اس کہانی کو سمجھتے ہیں، لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ دنیا کے کس حصے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا بحریہ ٹاؤن کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملک ریاض نے اپنے بزنس کیریئر کا اسٹارٹ فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کیا تھا، اور پھر 90s کے ایرا میں جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹس کو گرایا جا رہا تھا، تب شاید ملک صاحب کو یہ چیز سمجھ آ چکی تھی کہ انہوں نے اگر پاکستان میں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو انہیں پاکستان آرم فورسز کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ تب ہی ملک ریاض نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے کہ جس کے ساتھ فورسز کا نام جوڑا جا سکے، اور پھر انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ اس وقت کے نیول چیف فصیح بخاری نے ملک ریاض پر کیس کیا، لیکن فصیح بخاری یہ کیس ہار گئے، اور بس اس وقت سے ہی ملک ریاض حسین کا عروج سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس کو آپ چلاکی بولیں یا ملک ریاض کی انٹیلیجنس کہ ایک میٹرک پاس ایوریج سی پرسنالٹی کے شخص نے بڑی بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ افسران کو پیسے کمانے کے ڈفرینٹ پلانز پریزنٹ کیے، اور پھر 14 فیبرری 1997 میں بحریہ ٹاؤن کا پہلا پروجیکٹ راولپنڈی سے لانچ ہوا۔ یہ پاکستان کی پہلی گیٹڈ کمیونٹی تھی جس نے پاکستان میں ماڈرن ڈے کنسٹرکشن کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر بحریہ ٹاؤن لاہور لانچ کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے سن 2014۔ سن 2014 کے اندر بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ بحریہ آئیکن لانچ کیے جاتے ہیں، اور پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور ڈفرینٹ سٹیز ملتان، پشاور، حیدرآباد اور بہت سے شہروں میں بحریہ ٹاؤن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں۔ ملک ریاض کا تیز دماغ ایک سے ایک نیا منصوبہ لانچ کرتا گیا، اور ملک ریاض ساتھ ساتھ امیر ترین شخص بھی بنتے گئے، اور اس کے ساتھ ملک ریاض کا شمار پاکستان کی چند انفلوئنشل طاقتور شخصیات میں ہونا شروع ہو گیا۔ شاید ہی ایسی کوئی پولیٹیکل فگر ہو جس کے ساتھ ملک ریاض کا نام نہ جوڑا گیا ہو۔ میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہوں، بڑے جرنلسٹ ہوں، یا اعلیٰ سول اور فوجی افسران ہوں، ان سب کا ہی شمار ملک ریاض کے دوستوں میں کیا جانے لگا۔ ملک ریاض پیسے کی طاقت پر بڑے بڑے لوگوں کو شیشے میں اتارتے رہے۔ اس ٹائم فریم میں ملک ریاض پر غریبوں اور کمزوروں کو قتل کروانے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے
اور بلوا کروانے کے کئی کیسز درج کیے گئے، لیکن ان کے اوپر تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کیسز سے بچتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وقت کے بیتاج بادشاہ ملک ریاض حسین کے ستارے بھی گردش میں آ گئے۔ شاید جن کا ملک ریاض صاحب کے سر پہ ہاتھ تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ہر کسی کی قیمت لگانے والے ملک ریاض کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا۔ ملک ریاض صاحب نے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ پریشر نہیں لیں گے۔ ابھی 3 سے 4 دن پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ منظر عام پر آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے پریشر لینا شروع کر دیا ہے؟ آئیں ذرا ہم اس ٹویٹ کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ملک ریاض کے اس ٹویٹ کو دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ویسے تو یہ ٹویٹ بہت لمبا ہے اور آپ سب نے اسے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ پڑھ ہی لیا ہوگا۔ ہم اس ٹویٹ کو صرف موٹا موٹا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بیسیکلی اپنے ٹویٹ کے پہلے حصے میں ملک ریاض صاحب ایک مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کیونکہ فریز ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سٹاف کو سیلریز نہیں دے پا رہے، اور کمپنی کے آپریشنز اس کی وجہ سے بھرپور ڈسٹرب ہو رہے۔ ان کے کچھ امپلائیز کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کر لیا ہے، اور کچھ امپلائیز کو وہ ڈاؤن سائز کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے فنڈز فریز ہو چکے ہیں۔ ان کی جو وہیکلز ہیں وہ تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ضبط کر لی ہیں، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو جو سروسز اویلیبل تھیں وہ رک چکی ہیں۔ وہاں کے رہائشی پریشان ہیں، اور جو انٹرنیشنل پاکستانیز جنہوں نے وہاں یعنی بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کی انویسٹمنٹس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک عجیب کیوس کی سی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کس بات پر؟ کہ لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور اپنی جمع پونجی بحریہ کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں انویسٹ کی۔ ٹویٹ کے دوسرے حصے میں ملک ریاض صاحب ایک آفر کرتے دکھائی دیتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور ان انفلوئنشل لوگوں کو جو اس کیس میں میٹر کرتے ہیں، چاہے پھر وہ پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل، کہ لیٹس سٹ ڈاؤن آن اے نیگوسیشن ٹیبل، اور تلاش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ اس سچویشن میں۔ اور جو اس پوائنٹ پر سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک صاحب کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی آفر کر رہے ہیں اپنے اس ٹویٹ میں۔ اس ٹویٹ کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خاموشی سے بحریہ ٹاؤن کو لیٹ گو نہیں کروں گا۔ اگر اس پارٹ کو میں ریفر کروں ان کے اس ٹویٹ پہ جو انہوں نے آج سے 6 سے 7 مہینے پہلے کیا تھا، اس ٹویٹ میں بیسیکلی ملک ریاض صاحب نے یہ بولا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو بہت سے شریفوں کے نام سامنے آ جائیں گے۔ بیسیکلی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بہت سے چہرے آشکار ہو جائیں گے۔ سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک ہلکا سا تڑکا بھی لگایا ہے انہوں نے تھریٹ کا اپنے اس کرنٹ ٹویٹ میں۔ دوستوں اگر ہم اس ٹویٹ کو اوور آل دیکھیں تو اس کے اندر ملک ریاض صاحب نے 90% عاجزی کا اظہار کیا ہے، تو 10% ہلکا سا اسٹرانگ سٹانس بھی لیا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ملک ریاض صاحب کی کہ کس طرح وہ ایک مڈل کلاس انسان سے پاکستان کے امیر ترین اور پاورفل ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوئے، اور پھر کس طرح ملک ریاض صاحب کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا اور ان کا آخری ٹویٹ کیا تھا۔ اس وقت ملک ریاض صاحب کے کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں، ان پر مختلف ڈیسیجنز بھی آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کی کچھ پراپرٹیز کو جو نیب نے آکشن کر کے سیل کیا، اب کیا یہ پروسیس ٹھیک تھا یا نہیں، یہ میری ایریا آف ایکسپرٹیز سے باہر ہے، اس لیے اس پر میں کوئی اپنی رائے قائم نہیں کروں گا۔ اور پاکستان میں اس وقت بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو کورٹ رپورٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آلریڈی اس پرٹیکولر کیس پہ اپنی رائے کا اظہار ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر کر رہے ہیں۔ میں اس وقت بات کروں گا اس اسٹوری کے اس کریکٹر کی جو اس پوری اسٹوری میں ویسے تو بہت ہی اہم کریکٹر ہے، لیکن اس وقت اس کی فکر نہ تو ملک صاحب کو ہے، نہ ان لوگوں کو جو یا تو ملک صاحب کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی نہ کوئی اپنا اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کریکٹر کا تعلق پاکستان کی مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے ہے۔
یہ وہ کریکٹر ہے جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بحریہ ٹاؤن کی ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس میں انویسٹ کی، اور زمین خرید کر گھر بنایا، دکان خرید کے کاروبار اسٹارٹ کیا، اور بنجر زمین کے ایک ٹکڑے کو سوسائٹی یا ٹاؤن بننے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کی انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ وہ تو راتوں رات عادی ہو گئی، یا پھر اس بڑے انویسٹر کا کیا قصور ہے کہ جس نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر کر بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، شاپنگ سینٹرز بنائے، یا اسکول کھولے، کالج کھولے؟ ان کا کیا ہوگا؟ اور کتنے ہی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس بن جائے گا جس کو آگے جا کے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن تقریباً 1,00,000 ایکڑ کے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان میں، چاہے وہ کراچی، لاہور، پنڈی، ملتان، پشاور اور جتنے بھی شہر ہیں، ان سب کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 1,00,000 ایکڑ بنتا ہے۔ اور یہ تمام ڈیولپمنٹس اپنے اپنے رسپیکٹو سٹیز میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اس شہر کی اکانومی کو چلانے میں۔ ایسٹیمیٹڈ فیگرز جو کہ اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھیں تو تقریباً 15,00,000 لوگ رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس میں۔ اب یہ نمبر بھی کچھ پرانا ہے، لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بحریہ ٹاؤن کی جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں لگ بھگ 30 سے 35 لاکھ لوگ رہتے ہوں گے۔ اگر ہم فائنینشیل انالیسس کریں تو تقریباً ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا 20 سے 25% بحریہ ٹاؤن اون کرتا ہے۔ اب یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ آج جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سن کر عجیب لگے گا، اور آپ لوگ کہیں گے کہ ابھی تک آپ نے ملک ریاض کے تمام ہی فالٹ ہم کو بتا دیے، اور آخر میں آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو ادھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ملک ریاض کو اکیلے سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عدل کا تقاضا تو یہی کہتا ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ ساتھ ان تمام پولیٹیکل فگرز، بیوروکریٹس، حتیٰ کہ ہر اس شخص کو جس نے ملک ریاض کی سہولت کاری کی ہے یا اس کا ساتھ دیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، ان سب کو سزا ہونی چاہیے۔ اگر تو یہ سسٹم ملک ریاض کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ادروائز خالی ملک ریاض کو سزا دے کر ان کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے۔ آج کی ڈیٹ میں بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی گئی ہے۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ 2 ہاتھیوں کے درمیان کی لڑائی میں چوٹی ہی پستی ہے۔ ایک طرف ہے بزنس ٹائکون اور دوسری طرف پاکستان کا سسٹم، اور بیچ میں جو چینٹی کی طرح پھنسا ہوا ہے وہ ہے وہ مڈل کلاس انسان جو یا تو بحریہ ٹاؤن کا ریزیڈنٹ ہے یا پھر بحریہ ٹاؤن کا امپلائی۔ ملک ریاض نے اس موقع کو بھرپور انکیش کرنے کی کوشش کی ہے جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو ان سب لوگوں کا وارث کون ہوگا؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن تو کسی بھی لوکل گورنمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ ان لوگوں کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر لوگ روڈ پر آئیں گے، ایجیٹیشن کریں گے۔ بیسکلی جو نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں گورنمنٹ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملک ریاض صاحب اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنا فائنینشیل انٹرسٹ سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی عجیب اور بھونڈا پلے ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان کے پاس اور کوئی پلے بچا بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ ملک ریاض صاحب پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آخر میں بچا کون؟ وہی مڈل کلاس آدمی جو اپنی جان اور مال دونوں ہی اسٹیک پہ لگائے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا روزگار ایسوسیٹڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اکراس پاکستان۔ اب سوچیں 24 کروڑ کی ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے 1 کروڑ لوگوں کا روزگار اس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ تو اگر یہ ادارہ بند ہوا تو کتنی بڑی فائنینشیل کرائسس ہوگی ہماری اکانومی میں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت اقتدار کی کرسی پہ برجمان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان آلریڈی ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، تو اگر یہ سچویشن کریٹ ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ اس کرائسس کو سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ایگریکلچر انڈسٹری کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسری سب سے بڑی انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو کہ آپ کی اکانومی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، کیونکہ اس ایک انڈسٹری کے ساتھ اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ایسوسیٹڈ ہیں، جیسے کہ سیمنٹ، سٹیل اور بہت ساری۔
لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیں، اگر بحریہ ٹاؤن کو کچھ ہوا تو اور بھی پاکستان میں جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں یا جو گیٹڈ سوسائٹیز ہیں ان پر بھی اس کا بہت برا ایفیکٹ پڑے گا، کیونکہ انویسٹر کا ٹرسٹ شیک ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پر مزید پاکستان کی بے عزتی ہوگی۔ بہرحال ابھی تو یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے اور اس کے اندر بہت کچھ انفولڈ ہونا باقی ہے، لیکن اگر ہم ملک ریاض کے ریسنٹ ٹویٹ اور عدالت کی ریسنٹ کارروائی پہ ایک نظر ڈالیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ضرور نکلے گا۔ تو دوستوں، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے، اس میں ابھی آگے جا کے بہت کچھ انفولڈ ہونا ہے، تو اگر آگے جا کے کوئی بھی میجر ڈیولپمنٹ اس سٹوری کے حوالے سے ہوگی تو ہم آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اتنی عقل اور اتنا شعور دے کہ وہ ایک بہترین فیصلہ اس حوالے سے کر سکیں، کیونکہ اس کیس کے ساتھ بہت سارے مڈل کلاس لوگوں کی نوکریاں اور ان کی انویسٹمنٹس ہیں، تاکہ وہ سیکیور ہو سکیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال سے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدا حافظ۔